ٹھیک ہے، تو ہم اسٹارٹ کریں ہمارا اخیرہ کورس۔ السلام علیکم۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص ہم سبھی کو پتہ ہے اور ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، تو میں اسی سے آج کا ہمارا یہ سیشن بگن کرنا چاہوں گی۔ سورہ اخلاص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ اتنا اہم سورہ ہے جو پڑھنے سے آپ ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے رہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پہ قل هو اللہ احد، تو یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جب عربی میں معنی دیکھتے ہیں، عربی میں ایک الفاظ ہے جس کا نام ہے واحد۔ تو واحد جو ہے ایک نمبر ہے، لیکن آپ واحد کے ساتھ عربی میں اور بھی نمبرز ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں ایک اور لفظ ہے احد۔ اگر آپ احد کے ساتھ کسی اور چیز کو جوڑنا چاہیں تو آپ نہیں جوڑ سکتے، اسی لیے قرآن میں اللہ کے لیے احد کا الفاظ استعمال کیا گیا، کیونکہ اللہ کے برابر، اللہ کے شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑا جا سکتا، اسی لیے احد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ واحد کا مطلب بھی ایک ہے اور احد کا مطلب بھی ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ واحد کے ساتھ آپ دوسرے نمبرز کو ایڈ کر سکتے ہیں عربک لینگویج میں، لیکن احد کے ساتھ، احد یعنی کہ اکیلا، اس کے ساتھ آپ کسی چیز کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہم اس کورس میں، عقیدہ کورس جو ہم انشاءاللہ آج سے بگن کر رہے ہیں، اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ایز اے مسلم ہمارے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اسلام کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ہمیں کیسے ہمارے ڈے ٹو ڈے اعمال کرنا چاہیے، ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ الصمد، اللہ جس کے اوپر ہم ہر چیز کے لیے ڈپینڈنٹ ہے، ہر چیز کے لیے ہم اللہ کی ذات پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ اینڈ لم یلد ولم یولد، یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کے ساتھ ہم نہ تو کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ کوئی اللہ کی ذات کے برابر ہے۔ تو ہی از نائدر بیگاٹن، مطلب وہ کسی سے نہیں جنا، نہ کوئی اس سے جنا ہے، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کہ کوئی اللہ کے برابر کبھی تھا، نہ کبھی ہوگا، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو and equal to him has never been anyone، تو اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہم احد کیوں استعمال کرتے ہیں، اور قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے جس کو ہم بار بار ہماری نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں احد کا لفظ کیوں استعمال ہوا، تو آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ عربک لینگویج میں ایک یعنی کہ نمبر 1 کو ڈسکرائب کرنے کے لیے 2 الفاظ یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ واحد یا احد۔ لیکن واحد کی یہ ایک چیز ہے کہ واحد جب آپ کہہ رہے ہیں عربک میں، اس کے ساتھ آپ دوسرے نمبرز ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن احد جب عربی الفاظ احد آتا ہے تو احد کے ساتھ کوئی دوسری چیز جڑ نہیں سکتی، کوئی دوسری چیز شریک نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہم اللہ کے لیے احد کا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو اسلام کا جو
عربی میں یہ جو ورڈ اسلام ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کیا چیز ہے، تو یہ بنا ہے 3 چیزوں سے، 3 الفاظ، 3 عربی الفاظوں سے اس کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے تو سلم، یعنی کہ پیس، جو سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے، اور دوسرا جو الفاظ ہے وہ ہے تسلیم۔ تسلیم یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سبمٹ کر دینا، یعنی کہ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور تیسرا جو لفظ ہے جس سے اسلام کا ورڈ بنا ہے وہ ہے سلامہ۔ سلامہ یعنی کہ اٹرنل سیلویشن۔ سیلویشن بیسیکلی ہم کہتے ہیں لائف ہیئر آفٹر، اگر آپ کو آنے والی زندگی، جو ہم مسلمان اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر کامیابی والی زندگی حاصل کر سکیں، تو پھر ہم اس چیز کو کہیں گے سلامہ، کہ آپ کو آخرت کی زندگی میں کامیابی ملے۔ تو اگر ہم ان تینوں چیزوں کو جوڑیں تو ہم اسلام کو اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک زندگی جینے کا ایسا طریقہ ہے، اسلام زندگی جینے کا ایسا طریقہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے جوڑتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم ماننے پر، کہ اللہ نے ہمارے لیے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ہم وہی کریں گے۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اسلامک شریعہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے طریقہ، اس طریقے کو ہم جانیں گے، سیکھیں گے اور مانیں گے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ We want to surrender ourselves to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کس لیے؟ مقصد کیا ہے ہمارا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا والی جو زندگی ہے ہماری، اس میں بھی ہمیں سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، اور یہاں کی بعد والی جو زندگی ہے، جو آخرت والی زندگی ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے۔ تو بیسیکلی if I define in English, Islam is a way which requires surrendering to Allah، جسے ہم تسلیم کہتے ہیں عربی میں، یا اردو میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرو کر دینا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کے ہم تابع ہو جائیں۔ کس وجہ سے ہو جائیں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا میں for getting peace on earth سلم، یعنی کہ ہمیں دنیا میں بھی سکون حاصل ہو، اور آخرت والی جو زندگی ہے، اس کے بعد والی زندگی، اس میں بھی ہمیں سلام ہے، یعنی کہ eternal salvation حاصل ہو آنے والی زندگی کے لیے۔ اس کو میں اور تھوڑا ایکسپلین کروں گی اگین، کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیں، یعنی کہ we have to surrender ourselves to the oneness of اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو ہم شہادت دیتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اس کے بعد یہ کہ آپ کو امپورٹنٹ چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم اسلام کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پہ جوڑے بنا ہم اس کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اگر آپ اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو ماننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھا مسلمان بنوں، تو یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کو سرنڈر کریں، to surrender to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو principles of Islam are conveyed through، یعنی کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کس طریقے سے بتایا گیا،
کہ ہم اسلام کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے He is so merciful that اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی رکھی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک نصیب کی ہے۔ تو قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ہماری قرآن۔ فرسٹ چیز قرآن ہے، اور دوسری چیز ہمارے پاس حدیث اور سنت، جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کو ہم کہتے ہیں۔ تو ہمارا شریعہ جو اسلامک کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہے، یہ کیسے بنا؟ یہ بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث اور قرآن پاک کے مجموعے سے، کہ ہماری شریعت میں ہم جو بھی چیزیں کرتے ہیں یہ سبھی چیزیں آپ کو کہاں سے ملتی ہیں یا آپ کو کرنے کے لیے کہاں سے بتایا گیا، کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ہم قرآن اور حدیث دونوں سے سیکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ آپ نے فیمس حدیث سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ستون، جیسے کہ آپ امیجن کریں آپ ایک ٹینٹ لگانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایک خیمہ، جس کو خیمہ کہا جاتا ہے اردو یا عربی میں، تو اگر آپ ایک ٹینٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاروں کونوں سے اس کو پلرز یا لکڑیاں لگانی ہوگی تاکہ آپ اس ٹینٹ کو اچھے سے کھڑا کر سکیں، اور پھر آپ کو بیچ میں بھی ایک پلر لگانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خیمہ یا ٹینٹ آپ کی اچھے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ان کمپیریزن ٹو پلرز آف اسلام لیے تو اسلام کی بنیاد بھی 5 ستونوں پر بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے شہادت، یعنی کہ believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس چیز کو آپ دل سے جانیں، دل سے مانیں۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے ہم مسلمانوں کی آج کہ ہم مسلم تو ہیں کیونکہ ہم مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم مسلم بائی برتھ ہے، بٹ وی آر ناٹ مسلم بائی چوائس، یعنی کہ ہماری جو عادتیں ہیں، ہمارا جو کردار ہے وہ بالکل بھی اس طریقے سے نہیں ہے جیسے کہ ایک آئیڈیل مسلم کا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اس چیز پر ورک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی شہادت، اور پھر صلاح اور زکوٰۃ، حج، اور پھر ہے صوم۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر، اللہ کی دی ہوئی کتابوں کے اوپر، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے اوپر، اور دا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر، اور ان سبھی چیزوں کے اوپر بلیو کریں، اور جو بھی اچھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یا جو بھی برا ہوتا ہے، یہ سبھی چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ ہم ان سب چیزوں پر دل سے یقین کریں۔ جو ہمارے ایمان کو ڈیفائن کرتی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا ایمان مفصل اور ایک ہے ایمان مجمل۔ تو ایمان مفصل میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت، یعنی کہ I believe in Allah and His angels and His books and in His messengers and in the last day and in the faith that everything good or bad۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ ہو، یعنی کہ اچھا یا برا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس پر یقین ہو۔ اور لائف جو ہم یہ دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہاں کے بعد والی، ان سب پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور آپ کا ایمان مجمل جو ہے، یعنی کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ
وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسانه وتصديق بالقلب، यानी कि I believe in Allah as he is with all his names, यानी कि अल्लाह के जो अस्माउल हुस्ना हैं उनके सारे नामों के साथ और उनके सारी सिफात के साथ मैं अल्लाह की हर एक सिफात पे यकीन करती हूँ और मैं अल्लाह के हर एक कमांड को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं इसको वर्बली भी कह रही हूँ यानी कि ज़ुबान से, और मैं इसको अपने दिल से भी, तस्दीक़ बिल क़ल्ब मीन्स मैं अपने दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं इसको अपने दिल से तस्लीम करती हूँ कि ये सच है और अल्लाह के सिवा कोई वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है। तो हमारा ईमान इन चीज़ों पे होना चाहिए। ईमान की बुनियाद ही ये है कि आप इन सब चीज़ों पे यकीन करें कि अल्लाह पर, ये सारे एंजल्स, बुक्स, मैसेंजर्स, इन सब चीज़ों पर आपका ईमान होना चाहिए। जब हम ईमान की बात करते हैं तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो है एहसान। एहसान किसे कहा गया? एहसान का मतलब ये है कि आपको इस दर्जे का ईमान हासिल करना चाहिए कि जब आप इबादत करते हैं तो आप, या तो आप अल्लाह को देख रहे हैं, ये आपके अंदर गुमान हो, या फिर एटलीस्ट अगर आप उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते कि आप अल्लाह ताला को देख सकते हैं, तो आपके ज़हन में इस चीज़ का एहतज़ार होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमेशा आपकी तरफ मुतवज्जे है और अल्लाह ताला आपको देख सकते हैं। तो आप चाहे नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें या कोई भी अमल करें, इस चीज़ का हमेशा आपके दिल में एहतज़ार होना चाहिए कि आपको अल्लाह देख रहे हैं। तो अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो ये 3 चीज़ें एक दूसरे में मिली हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है हमारा इस्लाम है। इस्लाम का जो है आपका बेसिक डेफिनिशन ये है कि वॉलंटरी सबमिशन टू गॉड, यानी कि अल्लाह ताला के लिए आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बनाएँ। आप अपने जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, उनको अच्छे तरीके से फॉलो करें और उसके ऊपर वर्क करें। और फिर ईमान, जो अभी हमने देखा 6 आर्टिकल्स, जो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल, और फिर एहसान, यानी कि हमें अपने आप को इस दुनिया में इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है कि हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस चीज़ का एहतज़ार अपने अंदर डेवलप करना है कि हम जब इबादत कर रहे हैं या हमारी ज़िंदगी में हम कोई भी अमल कर रहे हैं, तो स्पेशली नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह की ज़ात हमेशा आपकी तरफ मुतवज्जे है। अगर हम इस लेवल पे नहीं जा सकते कि हम अल्लाह को देख सकते हैं, तो इस चीज़ का तो हमारे अंदर एहसास हो कि अल्लाह की ज़ात हमारी तरफ मुतवज्जे है और अल्लाह ताला हमें देख सकते हैं और अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। ओके, इसके बाद सो अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अक़ीदा किसे कहते हैं और अक़ीदे की बुनियाद क्या है। तो अक़ीदा जो है, इसका माना ये है कि बिलीफ या क्रीड। तो ये बना है अक़दा, यानी कि आइन, ख़ाफ और दा, 3 चीज़ों के मजमूए से। तो अरबी में इसका माना ये है कि टू टाई और टू फास्टन, यानी कि नॉट बनाना। तो जैसे कि हम गांठ बनाते हैं, गीटी, उसी तरीके से ये लफ्ज़ बना है। तो अक़ीदा ये आपको गांठ की तरह है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें हर वो चीज़ आपके पास समझ में आती है कि आपको किन चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए। So अक़ीदा are the essential elements that one must have firm belief in order to affirm oneself as a Muslim। अगर आप अपने आप को मुस्लिम कहना चाहते हैं, तो आपके अक़ायद क्या है? अक़ीदा एक सिंगुलर वर्ड है, अक़ायद इज़ अ प्लूरल वर्ड। तो आपके क्या अक़ायद हैं? ये आपसे अगर कोई पूछ ले कि आपका अक़ीदा क्या है? यानी कि आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं और अपने आप को आप मुसलमान कहते हैं, तो आपके अक़ायद क्या है? तो आप कब ये कह सकेंगे? जब आप उसको सीखेंगे ना, जो अहले सुन्नत वल जमात हमारा है, हमारी हमारा ये अक़ीदा क्या है, हमारी बुनियाद क्या है। तो हम जब अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, तो हमें अपने अक़ायद में पक्का होना चाहिए। तो आपको ये सवाल आ रहा होगा कि अक़ीदा यानी कि क्रीड या बिलीफ के बारे में आपको क्यों पढ़ना चाहिए?
क्यों सीखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे हमारे लिए 3 चीज़ों पर मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो करेक्शन ऑफ आवर बिलीफ, जो हमारे अक़ायद है, वो सही होना चाहिए। अगर हमारे अक़ायद सही हैं, तो हमारे अमाल सही होंगे, और अगर हमारे अमाल सही होंगे, तो हमारे अख़लाक़ अच्छे होंगे। तो अख़लाक़ और अमाल दोनों भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अक़ायद के ऊपर। अगर कोई इंसान अच्छे डीड्स कर रहा है, लाइक ही इज़ गिविंग अ लॉट ऑफ चैरिटी, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसके दिल में ईमान नहीं है, क्या ये अल्लाह के पास काबिल कबूल होंगे? उसको चाहे अल्लाह दुनिया में उसके अच्छे अ, अमाल की वज़ह से उसकी दुनिया वाली ज़िंदगी को बेहतर बना दे, लेकिन आखिरत में उसके लिए कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है अपने अक़ायद को सही करें, ताकि आपके अमाल सही हों और आपका अख़लाक़, आपका कैरेक्टर अच्छा हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हमें अक़ीदा सीखना है, कि हमारे बिलीव्स करेक्ट हो, ताकि हमारे अमाल अच्छे हो सकें और हम अपने अख़लाक़ पे काम कर सकें। तो कुरान की आयत है सूरा नंबर 16 वर्स नंबर 36, कि अल्लाह ने हर एक नेशन यानी कि हर एक कंट्री में एक मैसेंजर को भेजा है, जो आपको अल्लाह की ज़ात से आगाह करता है और शैतान से दूर रहने के लिए कहता है, और ईमान जो हमने अभी सीखा कि ईमान मुफ़स्सल और ईमान मुजमल, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अक़ीदा, ये जो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आज अक़ीदा कोर्स का दे रही हूँ, ये सब इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम इन डिटेल एंड इन डेप्थ पढ़ेंगे कि अक़ायद क्या है, अक़ायद क्यों सीखना है, और इसके लिए जो मैं रेफ़रेंस दे रही हूँ बुक का, वो ये है अक़ीदा तहविया, जो क्रीड ऑफ इमाम तहवी इमाम अबू जाफ़र अहमद मोहम्मद, ये जो अल्लाह वाले हैं, इनकी उससे हम अक़ीदा सीखेंगे। There are 104 points in his book जो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश है। इसको हम फॉलो करेंगे और हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हर एक क्लास में। और दूसरी बुक जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है तालिमुल हक़, शब्बीर अहमद ग़ज़ाई की है ये। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आप इस कोर्स के थ्रू रेफ़र कर सकते हैं। मैं भी अक़ीदा तहविया की कॉपी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके साथ शेयर करूँगी। अम अ, तो आज के लिए मैं बस वाइंड अप करने से पहले I'm so sorry the meeting was disrupted. Uh, I'm so sorry the meeting got disrupted. So sorry. Okay. There's still people joining in. Okay, so I'm so sorry that the meeting got disrupted. तो मैं यही बता रही थी कि हमारे अक़ीदे की बुनियाद जो अक़ीदा है, हमारे जो बिलीव्स हैं, वो सबसे अहम चीज़ प्ले करती हैं। अगर आप अपने अमाल को अच्छे करने चाहते हैं और अपने अख़लाक़ को अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने अक़ायद को सही करें, क्योंकि जब आपके अक़ायद सही होंगे तो आपके लिए अमाल करना आसान होगा और आपके लिए अपने किरदार को बुलंद करना आसान होगा। तो ये आपके लिए बहुत अहम है और बहुत एसेंशियल है कि आप अपने अक़ायद पे वर्क करें। तो ये जो मैं अभी आपको बता रही थी कि इमाम तहविया की ये जो किताब है अक़ीदा तहविया, हम इसी में से पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। इसमें 104 पॉइंट्स हैं,
جو کہ انگلش میں فارمولیٹڈ ہے. بیسکلی یہ جو کتاب ہے عقیدہ تحویہ یہ عربک میں ہے. اٹس ٹوٹلی ان عربک. لیکن اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہمارے پاس ہے جس میں 104 پوائنٹس ہے جو ڈسکرائب اور ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے عقائد کیسے ہونے چاہیے اور عقائد کیا ہونے چاہیے. تو اس کو ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اس سیشن کو میں ایک لاسٹ چیز بتانا چاہوں گی، تو یہ کہ ہمارا اس کورس کا آبجیکٹو کیا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیوں کر رہے ہیں، اور ہمیں عقیدہ کیوں پڑھنا چاہیے. 2 چیزوں پہ میں دوبارہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو آپ کو عقیدہ اسی لیے سیکھنا چاہیے کیونکہ ہماری دنیاوی زندگی کا بھی اور آنے والی زندگی کا بھی سکسیس، یعنی کہ آپ کی کامیابی اسی چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کے بلیف صحیح ہوں، یعنی کہ آپ کے عقائد صحیح ہوں، تاکہ آپ اپنے اعمال اچھے کر سکیں اور اپنے اخلاق کو بلند کر سکیں. تو the most important fundamental is the correction of our belief. So the reason is that our deeds and characters are directly dependent on our beliefs. یعنی کہ ہمارے ایکشنز یا ہمارے اعمال یا اخلاق یہ سب چیزیں ہماری عقائد کے بلیفس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں نا. جو آپ چیزوں کو بلیو کرتے ہیں آپ اسی کے اکارڈنگ عمل کریں گے. تو آپ کے اعمال آپ کے عقائد پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے عقائد کریکٹ ہوں گے تو آپ کے ڈیڈز اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے، اینڈ اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ انعام بھی دیں گے، یعنی کہ آپ کا کیریکٹر بھی اچھا ہوگا اینڈ یو ول گیٹ ریوارڈڈ. However, if our beliefs are not correct, then neither our deeds will be considered nor will we get any reward for our character. تو اگر آپ کے عقائد صحیح نہیں ہیں تو آپ جو اعمال کر رہے ہیں اس کے لیے اور جو آپ کردار پہ محنت کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی اللہ کے پاس سے قبولیت نہیں حاصل ہوگی. سو اسی لیے دس از وائی اٹ از سو امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈ know what we should believe in order to call ourselves Muslims. اگر ہم اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد کیا ہونا چاہیے. اسی لیے ہمیں عقیدہ سیکھنے کی بہت اہم ضرورت ہے. اور یہ جو میں کورس لے کے آئی ہوں عقیدے کا، اس میں بیسیکلی میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم یہ چیز کو سیکھیں کہ عقائد کیا چیز ہے under the teachings of Holy Quran and Sunnah. تو اس میں ہم نے بیسک انٹروڈکشن دیکھا کہ ہمارا ایمان کیا ہے، اور جو ہمارے ڈکلریشن آف فیتھ ہے یعنی کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ہم نے اس کے بارے میں دیکھا کہ ایک مسلم کو ان سب چیزوں کے اوپر بیسک بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، فرشتوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر، اور ڈیسٹنی کے اوپر، یعنی کہ قدر جو اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی قدر ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس کے اوپر ہمارا بلیف ہو. اور دنیا سے مطلب جانے کی جو ہماری لاسٹ ڈے ہے اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، اس کے اوپر ہمارا بلیف ہو. اور correct Islamic perspective with regards to modern science and deviant groups of the present time. تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے پہلے 72 فرقے ہو جائیں گے، اور اس میں سے نجات حاصل کرنے والا صرف ایک گروہ ہوگا، یعنی کہ there will be only one sect which will be getting rewarded and accepted in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. تو آن دا ڈے آف ججمنٹ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا، رائٹ؟ ہم دنیا میں کبھی بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، وی ورک فار اٹ. جیسے کہ یہ دنیا کی 2 دن والی زندگی، جس کے لیے ہمیں یہ چیز کے بارے میں بالکل معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا ختم ہو نہ ہو ہم ختم ہو جائیں گے بیسیکلی. اور دنیا تو اگر باقی رہی بھی تو ہم تو نہیں رہیں گے نا.
ہم تو فانی ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، لیکن پھر بھی ہم دنیا میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز یاد ہی نہیں رہتی کہ ہمیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور ہم صرف اور صرف صبح سے شام تک ہماری یہ جو زندگی ہے اسی کے لیے محنت کرے ہوتے ہیں کہ ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اپنی 22-23 سالہ زندگی میں ہمارا فوکس صرف اور صرف دنیا ہوتا ہے، اور ہم دین کو جو ہے پیچھے کر دیتے ہیں، اور دین کی چیزوں میں جتنی دین بیزاری کا عالم ہم اپنے آپ کے اندر، مطلب ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر پائیں گے، اتنا I don't think you'll find it in any community. But then you should consider yourself very lucky that اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ اس چیز کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر 70 دفعہ رحم و کرم کی برسات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی طرف رحم و کرم سے 70 دفعہ متوجہ ہوتے ہیں جب آپ کو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولت عطا کر دی کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ پارٹس آف دی ورلڈ سے کنیکٹڈ ہے۔ آپ کو کوئی ایفرٹس نہیں ڈالنے ہیں، آپ کو بس جوائن کرنا ہے آن لائن، لیکن اس کے لیے بھی لوگ راضی نہیں ہیں۔ میں بس بتانا یہ چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ آپ کو اگر اپنی آگے والی یعنی کہ لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو وہاں پر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اسی زندگی میں محنت کرنا ہے۔ ایک بار جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر ہمیں سبحان اللہ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی نا، کہ ہم سنتے ہیں قرآن پاک کا مفہوم ہے، قرآن پاک میں بہت ساری آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ بندے جب خبر میں ہوں گے تو وہ اللہ سے بس اتنی چیز کی گزارش کریں گے کہ مجھے بس ایک بار کچھ وقفے کے لیے دنیا میں جانے دیجیے، میں بس ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ، یا ایک بار اللہ اکبر، یا جو محسنین کی جو اعمال ہوتا ہے، جو اللہ کے پاس ایکسیپٹڈ ڈیڈز ہیں، وہ اس میں سے میں کچھ ایک کر کے آ جاؤں، لیکن وہاں پر آپ کو کوئی چیز کی مہولت نہیں دی جائے گی۔ تو ہمیں جو بھی کرنا ہے اس زندگی میں کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ چاہا تو یہاں سے ہم کنٹینیوسلی ایوری سنڈے اکارڈنگ ٹو انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم 3 PM ہمارا سیشن رکھیں گے، جس میں ہم ایک پوائنٹ کلوزلی ڈسکس کریں گے۔ مجھے یہ امپورٹنٹ ٹاپک اور اسینشیل اسی لیے لگا کیونکہ ایز اے سیٹ جب ہمارے عقائد صحیح ہوں گے، بلیف صحیح ہوں گے، تو ہمارے اعمال، جو ہم اعمال کر رہے ہیں اور جو ہمارے کیریکٹر پہ ہم ورک کر رہے ہیں، یہ دونوں بھی چیزیں جو ہمارے اعمال اور اخلاق ہے، یہ تبھی مکمل ہو سکتے ہیں جب ہمارے عقائد صحیح ہوں۔ تو ہمیں اپنے عقائد پہ ورک کرنا ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک ابھی تک آپ نے اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، لیکن ان جنرل ہم بہت سارے بیانوں میں اس کے بارے میں بریفلی سنتے آئے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر کورس میں انشاءاللہ جو ہم ایوری ویک ایوری سنڈے کریں گے انشاءاللہ، اس میں ہم ڈیٹیل میں ایک پوائنٹ کو الیبوریٹلی ڈسکس کریں گے فرام دا بک عقیدہ التحویہ۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ آج جیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے انٹروڈکٹری سیشن میں ہے، آگے بھی اس کورس کا حصہ رہیں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ بینیفیشیل ہو اور مجھے بھی ہمت افزائی ملے کہ میں جو پریزنٹ کر رہی ہوں یہ آپ سبھی کے لیے بینیفیشیل ہے۔ If you have any question, you can just type in the chat so that I can address it. And so that's it for today. Jazakallah khair آپ سبھی کو جوائن کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Again, I'm very grateful that all of you have joined and مجھے آپ سبھی کا فیڈ بیک چاہیے کہ آپ کو یہ سیشن کیسے لگا، اور آپ اگر چاہتے ہیں کوئی پوائنٹس انکلوڈ ہو یا آپ کسی اور چیز پہ کلیئرٹی چاہتے ہیں جو آج میں نے ایکسپلین کی ہے، تو پلیز فیل فری ٹو لیٹ می نو۔
so that I can elaborate on those points in the next session and work upon it. Thank you so much for joining in. Jazakallah. Allah Hafiz.